میں نے وہ منظر دیکھا ہے میرے بھائیو، آج سب سے بڑا خطرہ ایمان کا خطرہ ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، آج سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں کہ آپ کا مال لوٹ لیا جائے، آج سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں آپ کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا جائے، سب سے بڑا خطرہ ایمان کا خطرہ ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر مر جانا، مٹ جانا یہ تو گوارا کر لینا، لیکن ایمان کے ساتھ سمجھوتا کرنا گوارا نہ کرنا، ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہ کرنا، ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنا۔ آج جو بھی اٹیک ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کے عقیدوں پر ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ایمان کے معاملے میں کمزور کرو، ان کو اسلام سے دور کرو، ان کو دوسروں کے سامنے جھکنے والا بناؤ، ان کے ایمان کو کمزور کرو۔ لیکن میرے بھائیو، ایک مسلمان، ایک مومن مرد ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان تو کر سکتا ہے، چل سکتا ہے، لیکن اپنی پیشانی کو ایک اللہ کے علاوہ، ایک اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت کھل کے نہیں بول سکتا، حالات کیا ہے موبائل کے ذریعے آپ کو معلوم ہوگا، سب سے بڑا دور، سب سے خطرناک معاملے سب علماء کے ساتھ ہے، اور وہ علماء جو اسٹیجوں پر جاتے ہیں، جو تقریریں کرتے ہیں، قوم سوئی ہوئی قوم کو جگاتے ہیں، آج ان کے اوپر خطرہ منڈرا رہا ہے۔ آپ کیا جانے یہ مدرسے آج لوگوں کی نظروں میں کھٹک رہے ہیں، کیوں دنیا جانتی ہے ممبروں پر خطبہ دینے والا، قوم کو جگانے والا خطیب مدرسوں سے نکلتا ہے، دنیا جانتی ہے، ظالم جانتے ہیں لوگوں کے اندر دین پھیلانے والا، عقیدے کی دعوت دینے والا مدرسے سے نکلتا ہے، دنیا جانتی ہے دین کے مسئلے بتانے والا اور فتویٰ دینے والا مفتی مدرسوں سے نکلتا ہے، قاری قرآن مدرسوں سے نکلتا ہے، حافظ قرآن مدرسوں سے نکلتا ہے، ایک مجوید مدرسوں سے نکلتا ہے، دین کی دعوت دینے والا مدرسوں سے نکلتا ہے۔ اسی لیے مدرسوں کو بند کیا جائے، مدرسوں کو ختم کیا جائے۔ میرے بھائیو، یاد رکھیے، کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، حکومتیں پلٹ سکتی ہیں، لیکن مدرسے بند نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کو کتابوں سے ختم کیا جا سکتا ہے، بلڈنگوں سے ختم کیا جا سکتا ہے، کمروں سے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن حافظ قرآن کے سینے سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج سب سے بڑا معاملہ علماء کے ساتھ ہے، مقررین کے ساتھ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسٹیج کوئی معمولی اسٹیج ہے؟ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے یہ منچ کوئی معمولی منچ ہے؟ نہیں، یہ لکڑی کا نہیں ہے، یہ لکڑی کا آپ کے لیے ہوگا، ہمارے لیے یہ کانٹوں کا منچ ہے، کانٹوں پر بیٹھنا پڑتا ہے، شولوں پر، انگاروں پر بیٹھنا پڑتا ہے، بندوقوں کے دہانے پر بولنا پڑتا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے مقررین کی قدر کرو۔ میں ابھی جلسے میں آ رہا تھا، ابھی روم سے جلسے کی طرف آ رہا تھا، اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، جتنی بھیڑ اس پنڈال میں نہیں اس سے بھی زیادہ جلسے کے اندر ہے، ماشاءاللہ، بازار کے اندر ہے، جتنی تعداد پنڈال کے نیچے نہیں ہے اس سے بھی زیادہ تعداد بازار کے اندر ہے۔ آئے مسلمانوں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تمہیں کچھ کہنے کا اور سننے کا موقع مل رہا ہے، لیکن ہم اتنے بغیرت ہو گئے، آج چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں قال اللہ قال رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم اور آپ وہاں چائے کے اور پان کے ہوٹلوں پر لگے ہوئے ہیں، اور آپ کے جلسے کا کیا کہنا اور اس جلسے کے میلے کا کیا کہنا؟ میں نے جلسے تو بہت کیے ہیں، جلسوں کے میلے بھی بہت دیکھے ہیں، لیکن آپ کے جیسا میلہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں نہ بہار کے اندر دیکھا، نہ بنگال کے اندر دیکھا، اور نہ جھارکھنڈ کے اندر دیکھا ہے۔ یہ میلہ آپ جا کے دیکھ لیجیے، میں نے اتنے میلے دیکھے، لیکن اتنے میلے میں کبھی وہ بڑا والا جھولا نہیں دیکھا جسے بچے کودتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو بھائی؟ میرے خیال سے اس کا نام مکی ماؤس جھولا ہے،
जंपिंग झूला, मिकी माउस झूला, कूदने वाला झूला, बहुत सी भाई चाय के होटल, खाने के होटल, हलवा पराठे, ये तो ठीक था। अब माशाअल्लाह मिकी माउस भी लगने लगा है, कल क्रिकेट भी होगा, परसों फुटबॉल भी होगी। ये जलसा नहीं मेरे भाई को मजाक आपको लग जाए मेरी बात कड़वी, मुझे आपकी परवाह नहीं है। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सकता। तो मेरे भाइयों मुसलमान क्यों मारे जा रहे हैं? सबसे पहली वजह मैं आपको बताता हूँ। मेरा वक्त बहुत कम रह गया, महज 20-25 मिनट का वक्त रह गया है। मुसलमान क्यों मारे जा रहे हैं? पहली वजह यह है, आज मुसलमान अमल के मामले में बहुत पीछे। अमल नहीं है, बातें करवा लो। सऊदी अरब का बादशाह ऐसा है, सऊदी अरब ये कर रहा है, तुर्की ये कर रहा है, यहाँ ये हो रहा है। हमारे घरों में क्या हो रहा है, हमारी मस्जिदों में क्या हो रहा है, हमारे गांव में क्या हो रहा है, हमें और आपको इसकी फिक्र कर। कुरान मजीद सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत, और उस सूरत का नाम सूरतुल असर है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ये कुरान की सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत है। अल्लाह ताला सूरत के बारे में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला सूरत के अंदर इरशाद फरमाता है, वल असर, कसम है जमाने की, कसम है वक्त की, कसम है असर की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, जितने भी इंसान है सारे के सारे खसारे के अंदर, बर्बादी के अंदर, घाटे के अंदर, हलाकत के अंदर, लॉस के अंदर है। सारे इंसान मेहनत मजदूरी करके तो वक्त की रोटी खाने वाला भी खसारे के अंदर है, और सरकारी मदरसों का टीचर 50-60 हजार कमाने वाला भी खसारे के अंदर है। खेत में मेहनत मजदूरी करने वाला भी खसारे के अंदर है, और बड़े बड़े फैक्ट्रियों का मालिक भी खसारे के अंदर है। काला भी खसारे के अंदर है, गोरा भी खसारे के अंदर है। जितने लोग हैं सारे के सारे खसारे के अंदर, बर्बादी के अंदर, घाटे के अंदर, हलाकत के अंदर है। इल्ला लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान लेकर के आ जाए, जो अल्लाह पर ईमान ले आए, अल्लाह के नबियों पर ईमान ले आए, अल्लाह की किताबों पर ईमान ले आए, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान ले आए, क़यामत के दिन पर ईमान ले आए, और तकदीर के अच्छे बुरे पर ईमान ले आए। जो अल्लाह को रब माने, जो अल्लाह के सामने झुके, जो अल्लाह ताला की बंदगी करे, जो अल्लाह ताला की इबादत करे। बेटा मांगना हो तो अल्लाह ताला से मांगे, बेटी मांगना हो तो अल्लाह ताला से मांगे। मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह ताला को समझे। इल्लल लज़ीना आमनू, जो ईमान लेकर के आ जाए, और ईमान लाने के बाद फरमाया व अमिलुस सालिहात, जो नेक अमल करे। सिर्फ ईमान ले आना ही काफी नहीं है, ईमान लाने के बाद आपको नेक अमल भी करना पड़ेगा। आपको सर्दी में, कड़कड़ाती ठंडी में, फजर की नमाज में उठना पड़ेगा। आपको गर्म पानी मयसर नहीं है, ठंडे पानी से ही वुजू करना होगा। लेकिन मस्जिद में आना है, नमाज अदा करना है। रात में अपनी अपनी बीवी से हम बिस्तरी की है, मुलाकात की है, फजर की नमाज में गुस्ल करके आना है। आप अगर रात में नापाक हो गए, एहतिलाम हो गया है, नाइट फॉल हो गया है, आपको गुस्ल करके आना होगा। मेरे भाइयों, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक फरमाया, अगर कोई खड़े होकर के नहीं पढ़ सकता है वो बैठ करके पढ़ ले। अगर कोई बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं रखता है वो लेट करके पढ़ ले, और अगर कोई लेट करके भी नहीं पढ़ सकता है तो वो हरकत से, आंखों की हरकत से पढ़ ले। लेकिन नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। पानी नहीं है, मिट्टी
مٹی سے تیمم کرنا ہے لیکن نماز پڑھنا ہے. بیوی سے ہم بستری کی ہے, پانی نہیں ہے, مٹی پر ہاتھ مار لو, ہاتھ مار کے پھونک لو, چہرے پر پھیر کر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مسا کر لو. یہ آپ کا تیمم ہو گیا. اور تیمم کرنے کے بعد نماز آپ کو پڑھنا پڑے گی. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, نیک عمل آپ کو کرنا ہے. اور میرے بھائیوں, سب سے افضل چیز کلمے کے بعد لا الہ الا اللہ توحید ہے, سب سے پہلی چیز. اور توحید کے بعد دوسرا نمبر نماز کا ہے, جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. نماز اتنی اہم عبادت, اتنی اہم عبادت مسلمانوں, اللہ کے نبی نے اس نبی پر جس پر ہم اور آپ ایمان لے کر کے آئے ہیں, اللہ کے نبی نے تو نماز کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے نماز پڑھانے کی جگہ پر مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور میں جاؤں مدینے کی گلیوں کا چکر لگاؤں اور جو مجھے اپنے گھر کے اندر مل جائے, میرا جی چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں. یہ نماز کا معاملہ ہے. میرے نبی کو نماز اتنی محبوب تھی اور آج اس نبی کے ماننے والے انہوں نے نماز کو کھلونا بنا دیا. جب چاہو تو پڑھ لو اور جب چاہو تو چھوڑ دو. نہیں میرے بھائی, نماز کوئی آسان چیز نہیں ہے. جب چاہو پڑھ لو, جب چاہو چھوڑ دو. نہیں, نماز آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے. نماز ایسی عبادت ہے کہ جو بالغ ہونے سے پہلے ضروری ہے اپنے بچے کو آپ حکم دیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. آئے اپنے بچوں کو کالج میں پڑھانے والوں, آئے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے والوں, دلاؤ. شریعت منع نہیں کرتی ہے, تم خوب دلاؤ. انگلش پڑھاؤ, سائنس پڑھاؤ, میڈیکل پڑھاؤ, جو پڑھانا ہے پڑھاؤ. شریعت کہتی ہے بچہ 7 سال کا ہو جائے پہلے نماز کا سبق پڑھاؤ, نماز پڑھاؤ. مروا اولادکم بالصلاۃ, جب بچے 7 سال کے ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم. کتنے سال کے؟ 60 نہیں کہہ رہا ہوں, 60 سمجھ رہے کیا؟ ارے 7 مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں نے 60 سمجھ رکھا ہے. جب 60 کے ہو جاؤ منہ میں دانت بھی نہیں, پیٹ میں ہاتھ نہیں, لڑکھڑا کے چل رہے ہیں. آپ دیکھیے مسجد کے اندر زیادہ کون ہوتے ہیں؟ نوجوان تھوڑی نہ ہوتا ہے, بیچارے بزرگ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 سال کے ہو گئے نماز سکھاؤ, بتاؤ, حکم دو, لے کر کے آؤ. اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز پڑھنے نہ جائے, ہمارا اسلام کہتا ہے, ہمارے نبی کہتے ہیں مارو اور مار کے مسجد میں لے کر کے آؤ, کیونکہ اب نماز سے بھاگ نہیں سکتا ہے. اب نماز کا چھوٹ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ, آئے لوگوں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. واصطبر علیہا, اور تم بھی نماز پر جم جاؤ, نماز کی پابندی کرو. لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی, ہم تم سے روزی نہیں مانگتے, ہم تم سے کھانا نہیں مانگتے, بلکہ ہم الٹا تمہیں روزی دینے والے ہیں, ہم الٹا تمہیں رزق دیتے ہیں. میرے بھائیوں, آج نوجوانوں کا حال دیکھیں, رات کے 2 بجے 3 بجے تک موبائل میں لگے ہوئے ہیں, یوٹیوب میں لگے ہوئے ہیں, فیس بک میں لگے ہوئے ہیں. جب رات کے 2 بجے سو گے, مجھے بتاؤ فجر میں آنکھ کیسے کھل سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں, آپ کو نیک عمل بھی کرنا پڑے گا, آپ کو نمازیں بھی پڑھنا ہے. اللہ نے اگر مال دیا ہے اور وہ مال نصاب کو پہنچ چکا ہے, آپ کو زکات بھی ادا کرنا ہے. اللہ نے اگر پیسہ دیا حج بھی کرنا ہے. میرے بھائیو وعاملوا الصالحات, نیک عمل کرنا ہے. اللہ نے ایمان کے بعد فوراً عمل کا ذکر فرمایا. آئے لوگوں تمہیں عمل کرنا ہے, ایمان پہلے ایمان لے کر کے آؤ. میرے بھائیو اپنے ایمان کو مضبوط کرو اللہ کی ذات پر. آج یہ ایمان ختم. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں عزیزان محترم, سنیے. مجھے معلوم ہے یہاں اکثر لوگ بنگالی بولتے ہیں, اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مچھلی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ آپ کہیں گے مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے, بالکل درست.
کیونکہ بنائی ہے. ہم لوگوں نے یہ کہاوت کہی ہے نا، مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے. مچھلی کا جیون پانی ہے. جب تک مچھلی پانی میں ہے زندہ ہے، اور مچھلی کو پانی سے نکال دو مر جائے گی. مچھلی کو مارنے کے لیے گولی مارنے کی ضرورت نہیں، ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں، ہتھوڑا مارنے کی ضرورت نہیں. پانی سے نکال دو آٹومیٹک مر جائے گی. کیوں؟ کیونکہ مچھلی کی زندگی پانی ہے. اسی طریقے سے اللہ نے ایک مسلمان کی زندگی ایمان میں بنائی ہے. جب تک مسلمان ایمان میں رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، جاوید رہتا ہے، کامیاب رہتا ہے، کامران رہتا ہے، ستارے اعظم رہتا ہے. لیکن جب وہ ایمان سے نکل جاتا ہے میرے بھائیوں، اس کا حال اسی مچھلی کی طرح ہوتا ہے جو پانی سے نکال دی جائے اور تڑپ تڑپ کے پلک پلک کے سسک کے مر جاتی ہے. تو میرے بھائیوں، ایمان لے کر کے آؤ. اور دوسری چیز فرمائی وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کرنا ہے. آج نیک عمل ہمارے اور آپ کیا نہیں. میرے بھائیوں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، محض 15 منٹ کا وقت اور ہے. آج مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں؟ دوسری وجہ سن لو سیمانچل کے لوگوں، آج مسلمان دنیا کی محبت کا دیوانہ ہے. دنیا بھائی بہن کی وراثت کھا رہا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق کھا رہا ہے، پڑوسی کی زمین ہڑپ کر رہا ہے. اس دنیا کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، فراڈ کی جگہ ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں، جب تم اس دنیا کے پیچھے بھاگو گے، آئے مسلمانوں، جب تم اس دنیا کے دیوانے ہو جاؤ گے، تمہیں دنیا کے ذرے ذرے پر مارا جائے گا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداع علیکم كما تداع الكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزع عنا الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن وما الوهن يا رسول الله قال الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں آئے مسلمانوں، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایک ایسا وقت آنے والا ہے، پوری دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی، پل پڑے گی، گر پڑے گی. کس طرح؟ کما تداع الکلۃ الی قصعتها، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں، پوری دنیا کی امتیں تم پر ٹوٹ پڑے گی، پل پڑے گی. ایک صحابی سوال کرتے ہیں وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، آئے اللہ کے نبی کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی، کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں بل انتم کثیر، آئے مسلمانوں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. آج میرے بھائیوں، دنیا کے اندر عیسائیوں کے بعد دوسرا نمبر مسلمانوں کا ہے. سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے اور عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ مسلمان ہیں. آج 55 سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے پاس ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری اوقات اور تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جس طرح سمندر کے پانی کا جھاگ ہوتا ہے، تم اسی جھاگ کی طرح ہوگے. آج میرے بھائیوں، سب سے زیادہ پیسہ مسلمانوں کے پاس ہے، سب سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے پاس ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن آج سب سے زیادہ ذلیل کی جانے والی قوم بھی مسلمان ہے، سب سے زیادہ مارے جانے والے بھی مسلمان ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے. کیوں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے تم بھاگنے لگو گے، موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی. اوہ مسلمانوں، ہمارے نبی کا حال دیکھو، ہمارے نبی کا حال کیا تھا. اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. نام
رسول اللہ علی حسیر، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر آرام کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی سو کر کے فارغ ہوئے، صحابہ نے دیکھا آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں لَتَّخَذْنَ لَكَ بِطَاعَةً، اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے ہم آپ کے لیے بستر کا انتظام فرما دیں۔ اے اللہ کے نبی آپ اس کھجور کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ اگر اجازت دے ہم آپ کے لیے بستر کا انتظام فرما دیں۔ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں مالی وللدنیا انا کراکب استظل تحت الشجرہ راح ثم ترکا۔ آئے میرے صحابہ، اس دنیا میں میں ایک مسافر کی طرح ہوں، ایک درخت نظر آیا، پیڑ نظر آیا، اور میں اس پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، اور سو کر کے اٹھا، پھر اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ آئے لوگوں، یہ دنیا تمہاری حقیقی منزل نہیں ہے، اسی لیے عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کن فی الدنیا کانک اذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ آئے لوگوں، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کیا ہے؟ آؤ ایک حدیث دیکھ لو۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک بکری کا مرا ہوا بچہ اللہ کے نبی کو نظر آیا، اپنے صحابہ کو روک لیا۔ آپ اس بکری کے مرے ہوئے بچے کا کان پکڑتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ 1 درہم۔ آپ گوشت پھٹ کے بڑے شوقین ہوں گے، خسی کا گوشت سب کو پسند ہے، کس کو پسند نہیں؟ اور اس کی قیمت کیا ہے؟